شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء امام حسین، حاجت ہندوستان، نعرہ تکبیر، نظر آتے ہیں جو کمزور لشکر جیت جائیں گے، ہزاروں ہار جائیں گے، 72 جیت جائیں گے۔ بولے لے اچھا لگ رہا ہے نا جمارہ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، مجھ سے قبل دو خطاب آپ لوگوں نے سماعت کی۔ ایک تو میری موجودگی میں ہوا، میرے برادر روحانی حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مصباحی بڑی نصیحت آمیز گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ میرے بعد میرے بڑے بھائی حضرت سید ارشد افضلی صاحب قدس اللہ العالی کا کلام کو سننا ہے۔ میرے ٹرین کا وقت ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جب ذکر شہید اعظم اس کی برکتوں اور نعمتوں سے میں کیوں محروم رہ جاؤں، میں بھی اس محفل میں عقیدت پیش کر کے نورانی محفل کی رحمت سے اپنے بھی دعوت یہاں سے تو منقبت کے امام علی مقام کی چند کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو اس سے قبل ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب پر، آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریت پر، کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، کہ جانے بطول کے سوا
اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر اور عشق میں کیا مٹائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا مٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ذکر شریف اعظم یہ محفل کس سے بتائیے آپ جوان سمجھ کس سے پہلے اس کی یاد کیا محفل آپ لوگ کر رہے ہیں امام حسین کو کیوں یاد کیا کوئی بتا سکتا ہے امام حسین کو کیوں یاد کیا بتائیے موبائل بند کرو
جواب دو کیوں امام حسین کی مدد کر رہے ہو؟ کیا کیا امام حسین نے ایسا آپ کا کس طریقے سے بچایا ہے؟ امام حسین کیسی جنگ دیکھو میرے عزیز افسوس یہاں کتنے لوگ تعزیہ دار ہو؟ کتنے لوگ تعزیہ بناتے ہو؟ تعزیہ اٹھاتے ہو؟ ہم بھی تعزیہ بناتے ہیں، ہم بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں، بولو کوئی نہیں کرتا تعزیہ دار پوچھ رہا ہوں بتاؤ تمہارے عزیز 5 سے 10 منٹ بات کروں گا کیونکہ ہمیں نکلنا بھی ہے اور الحمدللہ ذمہ داروں کے بیچ میں رہتا ہوں تو ذمہ داری والی بات کروں گا لفاظی کرنے کا شوق نہیں ہے کیونکہ پرورش پائی ہے خانقاہ میں علماء کی گود میں علماء اور مشاہدین کی گود میں تو میرے عزیز ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے میرے سمجھو کہ امام علی مقام نے اپنے 72 نصوص قدسیہ کے ساتھ کی شہادت دی صرف یہ تھی کبھی حق و باطل میں فرق کرنا ہو تو امام حسین کو یاد کرنا اور افسوس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا حسین یا حسین یا حسین لیکن امام حسین کی سیرت کو نہ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے بھی آج آج سے 4 دن پہلے عاشورہ تھا ہر گاؤں ہر محلے میں تعزیہ کا جلوس ہوتا ہے ایسا وقت آتا ہے جس میں اذان نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تعزیہ کا جلوس بھی نکالا اور ساتھ میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز بھی ادا بس ایک آدمی تو چلیے اٹھاؤ شرماؤ مت اگر کیے ہو تو اٹھاؤ اور نہیں تمہارا تعزیہ کا جلوس فضول کا ہے کوئی میرے عزیز سمجھو ہماری وجہ سے ہماری کمی آپ کی کمی کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری آپ کی کمی کی وجہ سے جب ہم اس چیز کو کرنے لگتے ہیں تو ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں ہماری آپ کا منع نہیں ہے ہماری آپ کی کمی ہے تعزیہ کو تعزیہ کی طرح بنا اس کی نسبت امام حسین سے کر رہے ہو اس کے سامنے جو یہ دھوم چوکتے ہو نا کودنا ناچنا گانا بہت ساری جگہ ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے نماز تو پہلے نماز
جو کہ کربلا کی داستان دیکھتے پوری واقعہ کربلا کا دیکھتے نماز کے وقت میں نماز ادا ہوتا نماز اور بتاؤ ہم امام حسین کے نام امام حسین کی محبت ختم کرتے ہیں ویسے جلوس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نماز مسجد میں نہیں جا رہا پھر دوسری چیز جو آپ کو ہم نہیں آنا چاہیے آپ روڈ پہ نکلتے ہو جلوس میں نکلتے ہو جس طریقے سے آپ نکلتے ہو جس طریقے سے آپ چلتے ہو کیا ہمارا اسلام یہ درس ہمیں دیتا ہے بتائیے آپ کو دیکھتے ہیں بہت سارے جگہ رہے بھی ہیں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں آج نکل آیا گیا ہر محلے کے اور ڈی جے میں لانا شروع ہو گیا کی آواز سرکار کی آمد پر سرکار کی آمد بتاؤ کیا اسلام کو اجازت دیتا ہے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے بہتر اخلاق اچھا کردار ہمیں ایسا ہونا چاہیے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی سڑک سے گزرے ہیں تو ایک غیر خود مجبور ہو جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے امام حسین کا ہمیں اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن آج آپ نظر رکھا کے چاروں طرف دیکھیں آپ کی پہچان کس چیز میں ہوتی ہے نیوز تو دیکھتے ہی ہوں سب نیوز دیکھتے ہیں تو مسلمان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے صرف مسلمان کو کا ایک مسلمان بہت گھٹیا ہو رہا ہے کہ نہیں میرے عزیز اس کی وجہ ہم ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایسی بنی ہے جو ہمیں گھٹیا ثابت کرے ہم نے خود دنیا کی نظر میں اپنا ایسا کردار کہ آج دنیا ہمیں بری نظر سے دیکھتی ہے پولیس اسٹیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ زیادہ تر معاملات مسلمان کے بن جاتے ہیں پولیس کی دلالی میں زیادہ کون ملے گا مسلمان ملے گا چوری چماری میں کون ملے گا مسلمان ملے گا ہر برائی میں مسلمان کیوں بھائی کیا امام علی مقام نے اپنی قربانی اس لیے دی تھی کہ آگے چلے کہ میرے نانا کی نمت فیصلہ دے کے میری قربانی میرے عزیز ضرورت اس بات کی ہے اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اپنے چرچر کو اپنے کریکٹر کو اپنی چال چلن کو بدلو تاکہ جو تمہارے اوپر ایک تہمت لگ رہی ہے ایک ٹھپا لگ رہا ہے برائی کا وہ تمہارے اوپر سے اٹھ جائے سمجھ رہے ہیں امام حسین اس دن سے رابطہ جس دن تم ان کی سیرت کو اپناؤ ان کے کردار ان کی زندگی کو اپناؤ ان سے سچی محبت کرو اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں چاہے شہید اعظم اس ٹائپ کا کرو یا کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا تب تک
جب تک کہ تم امام حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں نہ اپناؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ اور میں خود امام حسین کی اولاد ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں بھی اس وقت تک اولاد کرانے کے لائق نہیں ہوں جب تک میں امام علی خان کا کردار اپنی زندگی میں نہ اپناؤں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میرے عزیز، عاشق کہلاؤ۔ جب امام علی خان کا کردار بتاؤ، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز جھوٹ بول ادھر کی ادھر لگا ایک دوسرے کی لڑائی لگوانے کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ تعلقات خراب ہو۔ تو بتاؤ آج امام علی خان کی محفل ہے، اللہ اس کے رسول کو حاضر اور ناظر مان کر کیونکہ امام علی خان کی محفل میں کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا رزق کسی کو نہیں ملتا، تو میرا عقیدہ ہے۔ تو صدق دل سے توبہ کرو کہ آج جھوٹ نہیں بولے، غلط بات نہیں کہیں گے، اپنے کردار کو بہتر کریں گے، بھائی بھائی کو لڑائی نہیں لگوائیں گے بلکہ بھائی بھائی میں آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے گھر اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بھائی آپ بولو گے حکومت بولے گا، اگر کرنا ہے تو بولو، نہیں کرنا ہے تو بولو، تمہاری ضرورت ہے، بولو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز، جب کر لو گے یہ محفل امام علی خان کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور جب مقبول ہوگی اس کا رزلٹ آپ کو اسی وقت دکھنے لگے گا۔ میں آپ کو چاپلوسی کرنے آیا نہیں کہ اچھی اچھی بات، میٹھی میٹھی بات پہنچا کے چلا جاؤ، نہ آپ کو پہنچا سکتا ہوں، نہ جہنم میں ڈالوں گا، صحیح بات کو پہنچاؤں گا۔ جنت آپ خود سے بناؤ گے، جہنم آپ خود سے بناؤ گے۔ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہمارا کام راستہ دکھانا، آپ کا کام ہے چلنا۔ چلو گے کامیابی ہے، نہیں چلو گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کے صدقے طفیل ہم سب کو نیک راستے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام علی خان سے سچی محبت عطا فرمائے، صرف اس طریقے سے نہیں کہ کے نام کی محفل کریں بلکہ اس طریقے سے کہ ان کے کردار پر آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔